أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل تکریم معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام اور محترمہ خواتین، معلمات اور عزیزہ طالبات، قابل مبارکباد ہیں اس جامعہ ہاذا کے مدرسہ اصلاح البنات کے بانی و محتمم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعی دامت برکاتہم، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے تمام ہی اساتذہ اور یہاں کی معلمات اور طالبات، سبھی قابل احترام ہیں اور سبھی قابل مبارکباد ہیں، اور خصوصاً ان طالبات کے والدین جنہوں نے اس دجالی فتنوں کے دور میں اپنی بچیوں کو علم دین حاصل کرانے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اس مادر علمی کی گود میں لا کر ڈالا، وہ سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں. ورنہ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر اس کے پاس میں ٹائم ہے اور اس کے پاس میں وقت ہے. ہر ایک انسان دنیاوی اعتبار سے اس فکر میں اور اس ریس میں لگا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. میرے پاس اگر ایک بنگلہ ہے تو دوسرا بنگلہ کیسے ہو جائے، اگر ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی مجھ کو کہاں سے حاصل ہو جائے اور کیسے حاصل ہو جائے، اور میں کروڑپتی کیسے بن جاؤں. چاہے اس کے لیے ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے منظور ہے، لیکن بس کروڑپتی بن جاؤں. اور آج کی خواتین کی بھی یہی فکریں ہیں. ان تمام حالات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ہماری ماؤں کے دلوں میں، ہماری بیٹیوں کے دلوں میں اس ایمان کی اور اس علم دین کی اہمیت برقرار ہے اور باقی ہے. اسی نسبت سے وہ مائیں اور وہ بھائی اپنے اولادوں کو الحمدللہ آج بھی علم دین سکھانے کے لیے مدارس کے اندر. کبھی وہ زمانہ تھا کہ اس کا کوئی خواب بھی نہیں تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ طالبات کے ادارے بھی قائم ہوں گے اور طالبات بھی جا کر اس ملک میں عالمہ اور حافظہ اور قاری قرآن بنیں گی. لیکن آج الحمدللہ اس پورے ملک کے اندر تقریباً ہزاروں سے زائد مدارس بنات کے یعنی طالبات کے موجود ہیں. اور وہ کیوں؟ اسی لیے کہ جو برائی جس کے ذریعے سے معاشرے میں یا سوسائٹی میں آتی ہو، ان برائی کو انہی کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے. جب ماؤں کی زندگیوں میں، بیٹیوں کی زندگیوں میں بے دینی اور بے حیائی کا شکار ہو گئی تو ہمارے مشائخ اسلاف کے دلوں پر اللہ رب العزت نے الہامی طور پر
اس بات کو بھی واضح کیا کہ جس طریقے سے لڑکوں کے مدارس دنیا میں قائم ہیں اور اس ملک میں قائم ہیں، بنات اور لڑکیوں کے مدارس کے بھی قیام کا انتظام ہونا چاہیے۔ جب تک کہ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے مدارس کا قیام نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ ان بچیوں کے عقائد کی حفاظت اور ان بچیوں کا ایمان محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے، بلکہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اب حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے تو علمان والحفیظ روزانہ آئے دن ہمارے سامنے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اور بڑھا چڑھا کر میڈیا والے پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری بچیوں کی عصمت کو داغدار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی باضابطہ پلاننگ اور اسکیمیں اور پالیسیاں اس پر لگی ہوئی ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ان کے یہودی ایجنٹ اس پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کو باضابطہ وہاں کی تنظیمیں تنخواہوں پر، سیلری پر مقرر کر کے ان کو اس پر آمادہ کر رکھا ہے اور تیار کر رکھا ہے کہ مسلمان بچوں کے ایمان کو کیسے لوٹا جائے، کیسے سلب کیا جائے، اور ان کے عزت سے کیسا کھلواڑ کیا جائے، ان کی عزتوں کو کیسا پامال کیا جائے، اس کے اوپر وہ تلے ہوئے ہیں۔ اور ان کی رات دن کی انتھک کوشش محنت ہے اس کے اوپر کہ ان مسلم بچوں کے ایمان کو سلب کرو اور ان کو ایسی لالچ اور ایسے توہم پرستی کے اندر، وہم پرستی کے اندر مبتلا کیا جائے، اور ایسے ان کو لالچ دی جائے کہ جس کے ذریعے سے خود بخود یہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر ہمارے مذاہب کو اختیار کر لیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ ایک کافر کی بیوی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ وہ ابو جہل، دشمن اسلام۔ اس نے کیسی انتھک کوشش کی، اور اس نے یہ چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنے ایمان سے پھر جائے، ایمان کا سودا کر لے ہم سے تو ہم تیری جان کو بخش دیں گے۔ لیکن قربان جائیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، انہوں نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی جان کو قربان کر دینا پسند تو کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو نہیں بیچا۔ اسی لیے حالات چاہے جتنے بھی بد سے بدتر آ جائیں، ہمیں تو اپنے ایمان پر مستحکم اور مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان کے اندر سمجھوتا، ایمان کو بیچنا، ایمان کا سودا کرنا، یہ ہم کسی بھی حال میں نہیں کریں گے۔ اسی کے لیے یہ مدارس اور مکاتب دینیہ کی تعلیم ہے۔ جب ہمارے مشائخ اکابرین نے اس زمانے میں جب انگریزوں کا تسلط تھا اس سرزمین کے اوپر، اور انہوں نے بھی یہی چاہا کہ یہ مسلمان اس دھرتی پر تو رہیں، اس ملک میں رہیں، لیکن یہ ذہنی اعتبار سے ہمارے بن کر رہیں، بظاہر یہ مسلمان ہوں، ان کا پہراوا مسلمانی طور طریقے پر رہنا چاہیے، لیکن ذہنی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے یہ ہمارے غلام بن کر رہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ اکابرین کو کہ انہوں نے اس وقت میں بھی اس امت کی صحیح رہنمائی کی، صحیح رہبری کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں سے، کاوشوں سے اس امت کو پھر سے دوبارہ سراہا اور سرفراز کیا کہ اسی وقت میں جگہ جگہ، دیہات دیہات، گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر مکاتب کا جال بچھا دیا کہ جس کے ذریعے سے آنے والے ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔
کے عقائد کی حفاظت ہو سکے، تو اس اعتبار سے انہوں نے مکاتب کا جال بچھایا کہ مدارس کہیں کہیں تھے، لیکن مدارس کے اندر 100% طلبہ نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے مکاتب کا جال بچھایا۔ اب جب یہ دیکھا کہ اب ہماری بچیوں کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں اور ہماری بچیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ابتداء کا شکار ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اور یہ ایمان کے لٹیرے یہودی ایجنٹ جگہ جگہ پر ہے نا، صرف ان کے نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ ان کی لڑکیاں بھی یہودیاں ایجنٹ جو ہے نا، ان کی بیٹیاں بھی یہودی ایجنٹ بنی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ایمان چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں، اور صرف لالچ دلا کر ہی نہیں بلکہ لالچ کے علاوہ اور بھی جو دیگر ان کے حربے ہیں، سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، ٹوٹکا کے ذریعے سے، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کھلا کر پلا کر ہماری بچیوں کو ایمان کے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ باضابطہ ان کی پلاننگ چل رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ جو ہے نا عیش پرست اور کچھ نام نہاد مسلم بچیاں اور ہمارے مسلم ایسے نوجوان بھی جو صرف نام نہاد، نام لیوا اور نام کے طور پر مسلمان ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ذہنی اعتبار سے بھی مسلمان نہیں ہے، فکری اعتبار سے بھی مسلمان نہیں ہے، صرف نام برائے نام یہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے نا کہ افسوس اس پر نہیں ہے جو زندگی بھر گرجا گھر میں رہا، بت خانوں میں رہا، مندروں میں رہا، اور قیامت کے میدان میں اس کا شمار کافروں کی فہرست میں ہوا، تو افسوس اس پر نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ افسوس تو اس پر ہے کہ جو زندگی بھر مسجدوں میں رہا ہے نا، خانقاہوں میں بھی رہا، مدرسوں میں رہا، اور قیامت کے میدان میں اس کا شمار کافروں کی فہرست میں، غیروں کی فہرست میں، غیر ایمان والوں کی فہرست میں اس کا شمار ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتی ہیں بعض مرتبہ کہ اسلام سے اور دین سے وہی بچیاں یا وہی بچے خارج ہو گئے جو بظاہر مندروں میں جا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کی پرستش کر رہے ہیں، یا یہ کہ اپنی پیشانی پر ان کے نشانات لگا رہے ہیں، تو وہی صرف مرتد ہیں؟ نہیں، وہ بھی مرتد ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کہ جن کے سامنے ایمان کی باتیں، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی کوئی باتیں اگر آتی ہیں، اور اگر وہ بچہ یا وہ بچی ان باتوں کا انکار کر دیتی ہے، تو ایسوں کو بھی فقہاء نے کہا کہ ان کا ایمان سے اب کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ مثلا آپ کے سامنے اگر وراثت کا مسئلہ آیا اور اگر کسی خاتون کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ شریعت نے ہم پر ظلم کر دیا ہے، شریعت نے ہمارا آدھا حصہ، نصف حصہ کیوں رکھا، لڑکوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ہے نا، ڈبل حصہ کیوں رکھا، یہ شریعت نے گویا کہ ہم پر ظلم کیا ہے، مسلم رسول اللہ نے ہم پر ظلم کر دیا ہے۔ اگر کھلے کے مسئلے کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہو گیا اور ہم ان شکوک و شبہات میں پڑ گئے، اور ہمارے دل سے اور زبان سے اگر یہ بات نکل گئی کہ یہ بھی شریعت مطہرہ کا ہم پر ظلم ہے کہ اس نے ہم کو محفوظ کیا ہے، اور یہ کہ ہم پر یہ خلا کے ذریعے سے ہم پر ظلم کیا ہے، وراثت کے ذریعے سے ہم پر ظلم کیا ہے، عدت اور طلاق کے ذریعے سے ہم پر ظلم کیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی لڑکیوں کا، ایسی خواتین کا بھی اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مرتد ہو گئی، وہ کافرہ ہو گئی۔ آج کل کے ہمارے مرد حضرات بھی بہت آسان لفظوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ آج کل کے نومولود اور نئے مفتی، نئے علماء کا یہ کام ہے، انہوں نے نئی نئی جزیات، نئے نئے مسائل گھڑ لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر ہمارا یہ نظریہ قائم ہو گیا اور ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی اور ہم نے شریعت کے کسی بات کو اپنے اوپر ظلم سمجھا
تو میری ماں اور بہنوں اور عزیزہ طالبات، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ شریعت نے جو بھی حق ہم پر لازم کیا ہے اور شریعت نے جو حدود اور قیود ہمارے لیے بیان کیے ہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے اور کسی انسان کی لائی ہوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اور یہ دین اسلام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے تمام احکامات صادر کیے ہیں، اور ان تمام احکامات کے مطابق ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے بعد میں فقہاء ہے نا، مجتہدین، محدثین، علماء، مفتیان کرام اس بات کو قیامت تک کے لیے چلا رہے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم اللہ نہ کرے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات سامنے آ جائے کہ نہیں، یہ شریعت کا جو فیصلہ ہے اور شریعت کا جو قانون ہے یہ عورتوں کے لیے گویا کہ ظلم ہے، عورتوں پر ظلم ہے۔ نہیں، اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے وہم اور شکوک و شبہات ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے بھی ہمیں اور آپ کو احتراز کرنا ہے، ورنہ ایسے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالنے سے بھی انسان کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات ہیں، اور آج کل تو علماء والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے نئی نسل کی نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج موبائلوں کے اوپر دیکھا جائے تو ایسی چیزیں، ایسے گیمز آئے ہوئے ہیں کہ اگر آج ہمارا نوجوان اس گیمز کو اوپن کرتا ہے اور اوپن کرنے کے بعد میں جب اس گیمز کو کھیلنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ بتوں کے سامنے پوجا کرنی پڑتی ہے، یا اس آپشن کو آن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سلامی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے شرکیہ کلمات کہنے پڑتے ہیں، شرکیہ کلمات لکھنے پڑتے ہیں میسج کے ذریعے سے۔ اگر نہیں لکھیں گے، نہیں کریں گے تو اس وقت تک کہ وہ فائل اوپن نہیں ہوتی، وہ گیمز اوپن نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے اس گیمز کو کھیلنے کے لیے کفریہ کلمات لکھ دیا میسج کے ذریعے سے ہی، تو آپ کا ایمان سلب ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو فلاں ابن فلاں پٹھان کہتے رہو، آپ اپنے آپ کو فلاں ابن فلاں سید کہتے رہو، آپ اپنے آپ کو فلاں ابن فلاں پٹھان کہتے رہو، شیخ کہتے رہو، انصاری کہتے رہو، لیکن اللہ کی فہرست سے آپ کا نام کٹ چکا ہے، نکل چکا ہے۔ یہ بہت غور سے ان چیزوں کو سوچنے کی اور لینے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ میں ان چیزوں کو کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بڑے پکے نمازی ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اس لیے میری ماں اور میری بہنوں، آج کے اس وقت میں ہر طرف یہ شور ہو رہا ہے، میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہے نا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بھی، کہ آج فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں ضلع کے اندر فلاں کی بچی مرتد ہو گئی، فلاں کی بچی مرتد ہو گئی، اسلام سے پھر گئی۔ قصور کس کا ہے میری ماں اور بہنوں؟ قصور جو ہے نا اس بچی کا نہیں ہے، جرم اس بچی کا نہیں ہے، بلکہ جرم سب سے پہلے اس کی ماں اور اس کے باپ کا ہے، اس کے خاندان والوں کا ہے۔ اگر وہ بچی ایمان کا سودا کر رہی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے، اور کسی غیر ایمان والے کے ساتھ میں اس نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا اور اپنا شریک حیات بنا لیا، تو اس میں سب سے بڑا قصور ماں اور باپ کا ہے، کہ ہر باپ نے اس باپ نے یا اس ماں نے اس بچی کی دنیاوی لائف اچھی بنانے کی فکر کی، لیکن اس بچی کی اخروی لائف بنانے کی فکر نہیں کی۔ دین سے اس کو کوش و دور رکھا، دین سے ناشنائی کو رکھا، دین سے جو نے دور رکھا، اس لیے وہ بچی ایمان سے دور ہو گئی۔ اگر ان کے والدین ان کو عقائد سکھائے ہوتے، ان کی دینی فکر کیے ہوتے اور دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کیے ہوتے، تو خدا کی قسم میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، وہ بھوکا رہنا پسند تو کر لیتی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ ان کے سامنے جب واقعات ہوتے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے سامنے جب واقعہ ہوتا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے نا، ان کے سامنے واقعہ ہوتا، وہ مشاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو یقیناً وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ انہوں نے کیسے کیسے ان کے اوپر حالات آئے، امتحانات آئے،
مصائب آئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس ظلم و تشدد کے ساتھ میں ان کو شہید کیا گیا، آپ پڑھ چکے ہوگی ان کے واقعات کو، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں فرعون ظالم نے کیا کیا حربے اختیار کیے اور کتنا ستایا، باوجود ہے کہ وہ اپنے ایمان سے نہیں پھری۔ وہ مشاطہ، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہ مشاطہ کون ہے؟ یہ فرعون کی خادمہ تھی، کنگھی کر رہی تھی۔ ایک روز کنگھی کرتے کرتے ان کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی، تو انہوں نے کہا لفظ اللہ اللہ۔ فرعون کو شک ہوا، فرعون نے کہا اچھا تو کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ کہا کہ ہاں میں کسی اور کو خدا مانتی ہوں، جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب، ساری مخلوقات کا رب ہے، وہ رب میرا ہے، اسی رب کو میں پکار رہی ہوں۔ تو فرعون نے کہا دیکھ اگر تو مجھے خدا نہیں مانتی، مجھے رب نہیں مانتی، تو میں اس بارے میں تیرے ساتھ میں ہے نا تیرا امتحان لوں گا اور بری طریقے سے تجھے میں قتل کروں گا، بری طرح سے میں تجھے سزا دوں گا۔ قربان جائیے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میری ماؤں، اس مشاطہ نے کیا کہا؟ فرعون ایک جان نہیں، اگر اللہ مجھے 1000 ایسی جانیں دے دیتا تو بھی میں ان جانوں کو قربان کر دیتی، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر اور نہیں کروں گی۔ اس فرعون نے کہا دیکھ اب یہ تیری 2 بچیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تو اپنی جان پر نہیں کم سے کم ان دونوں بچوں پر تو رحم کھا لے۔ کہا کہ فرعون ایسی ایک بیٹی نہیں، اگر اللہ مجھے ایسی 1000 بیٹی بھی دے دیتا تو میں ان 1000 بیٹیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی اور شہید کروا دیتی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ فرعون نے 12 کہا کہ تو اپنی جان پر رحم کھا لے، اپنی بچیوں کی بیٹیوں کی جان پر رحم کھا لے۔ کہا کہ جان دی جا سکتی ہے لیکن ایمان بیچا نہیں جا سکتا، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اس ظالم فرعون نے اپنے وزراء کو بلا کر، اپنے خدام کو بلا کر، نوکروں کو بلوا کر اس خاتون مشاطہ کے سامنے لکڑی منگوائی، آگ جلوایا، اور آگ جلانے کے بعد میں کڑھائی رکھی اور کڑھائی کے اندر جو ہے نا تیل رکھا اور اس تیل کو گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد وہ کھولتا ہوا تیل، اس گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس بچی کو، جو چھوٹی اس کی ایک بڑی والی بیٹی تھی جو صرف 4 یا 5 سال 6 سال کی تھی، فرعون کہہ رہا دیکھ اب تیرے سامنے اس تیری بیٹی کو، تیری بچی کو تیرے سامنے اس کڑھائی کے اندر، اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دوں گا، اب بھی تو مان جا، اب بھی اسلام کا نہیں ایمان کا سودا کر لے، مجھے رب مان لے، مجھے خدا مان لے، تو میں تیری اس بچی کی جان کو بخش دوں گا، آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ، کیسا اس مشاطہ کا ایمان تھا، کیسا اس نوکرانی کا ایمان تھا۔ اس نے کہا فرعون ایسی ایک بچی نہیں، 1000 بچی بھی ہوتی تو میں ان 1000 بچی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، شہید کروا دیتی، لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی، تجھے رب نہیں مانوں گی، میں تو اپنے رب کو رب مان چکی ہوں۔ ظالم فرعون نے اس بچی کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر میری ماں اور بہنوں ڈال دیا۔ چند منٹ ہی نہیں لگے کہ وہ بچی بالکل اس تیل کے اندر ایسے بن گئی جیسے کہ چکن 65 بن جاتی ہے، لیکن اس کی روح سے آواز آئی اور اس نے کہا اپنی ماں سے امی جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چند منٹ کے اندر ہی آپ کا اور ہمارا جو ہے نا سامنا جنت کے اندر ہو جائے گا، ہماری اور آپ کی ملاقات چند منٹ کے بعد ہی جنت کے اندر ہو جائے گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتوں پردے کھلوا دیے۔ پھر فرعون نے اس جو چھوٹی بچی گود میں تھی اس بچی کے بارے میں پھر کہا
کہ دیکھو ابھی مان جاؤ میری خادمہ، اپنے جان پر رحم کھا لو، تم ابھی مجھے رب مان لو تو میں تمہاری جان کو بھی بخش دوں گا، تمہاری اس بیٹی کو بھی جان کو بخش دوں گا۔ پھر بھی اس مشاطہ نے یہی بات کہی کہ ایسی 1000 میں ایک نہیں 1000 جانیں بھی ہوتی، 1000 بچیاں ہوتی تو میں 1000 بچوں کو قربان کر دیتی اللہ کے دین کے لیے، ہے نا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گی، تجھے رب نہیں مانوں گی، میں تو اپنے رب کو رب مان چکی ہوں جو ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اس ظالم نے پھر اس بچی کو اس کی گود سے چھینا اور چھین کر، ہے نا، اس کی گود سے اس چھوٹی سی منی سی بچی جو ابھی دودھ پیتی بچی تھی، اس ظالم نے اس تیل کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر اس بچی کو ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ میری ماں اور بہنوں، اس وقت میں اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس ماں کے سامنے، جس ماں نے اس بچی کو پیدا کیا، پرورش کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اور چھوٹی سی معصوم بچی، دودھ پلاتی بچی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کرتے ہوئے تیل کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس ماں پر کیا گزری ہوگی؟ اس ظالم نے اس بچی کو بھی ڈال دیا۔ پھر اس کی روح سے بھی آواز آ رہی روحانی طور پر، امی جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی چند منٹ کے بعد میں آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ جنت کے اندر ہو جائیں گی۔ اب فرعون کہہ رہا ہے، اب دیکھ خادمہ، اب تیری باری ہے، تیرا نمبر ہے، اگر تو اپنی جان سلامتی چاہتی ہے، جان کی سلامتی چاہتی ہے اور تو زندگی چاہتی ہے تو ابھی تو مجھے رب مان لے، خدا مان لے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا اور تیری جان کو بخش دوں گا۔ پھر بھی اس فرعون کی خادمہ نے، اس اللہ کی بندی نے کہا، اے فرعون، اب تک میں نے صرف 2 بچی کو قربانی دے دی ہے، اب میری جان کی تو بات کر رہا ہے، تو میری ہی جان نہیں بلکہ ایسی اللہ مجھے 1000 جانیں بھی دیتا تو 1000 جانوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتی، لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی، تجھے رب نہیں مانوں گی، تجھے جتنی سزا دینی ہے، جو بھی دینی ہے دے لے، مجھے منظور ہے، لیکن ایمان کا سودا کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔ پھر اس خادمہ نے ایک بات عرض کی کہ دیکھو فرعون، ایک تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو، اور دوسری یہ میری وصیت ہے کہ جب مجھے بھی تم اس کڑاہی کے اندر ڈال دو اور میری تینوں ماؤں کی، ماں بیٹی کی ہڈی جب رہ جائے تو ان تمام ہڈیوں کو بس ایک جگہ پر مدفون کر دینا، دفن کر دینا۔ فرعون نے ان کی شرط کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، نماز کے بعد میں فرعون نے پھر بھی خطاب کر کے کہا کہ دیکھو اب بھی رحم کھا لو اپنی جان کے اوپر۔ کہا کہ فرعون تجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کڑاہی کے اندر، میں خود سے اس کڑاہی کے اندر اتر جاتی ہوں۔ اللہ کا نام لے کر وہ بندی اس کڑاہی میں اتر گئی اور اپنی جان کو بھی سپرد خاک کر گئی، لیکن انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میری ماں اور بہنوں، ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایمان کتنی قیمتی شے ہے اور کتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ ایمان کے لیے انہوں نے اپنی بچی کی شہادت بھی قبول کر لی، اپنی جان کی شہادت بھی قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہمیں تھوڑی سی لالچ اگر دی جا رہی ہے ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اور دنیا کے چند دن کی خاطر، چند کوڑیوں کی خاطر جو ہے نا، ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو سلب کر رہی ہیں۔ یہ طرح طرح کے فتنے آج سے نہیں میری ماں اور بہنوں، خیر قرون کے دور سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ اس زمانے میں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیا تھا، اس زمانے میں بھی، ہے نا، جن کے ایمان مقدر میں نہیں تھا وہ ان کے حوالی ہو گئے تھے، ان کی جو ہے نا طرف مائل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس مسیلمہ ابن کذاب کو اپنا نبی مان لیا تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے فتنے ابھر رہے ہیں اور یہ لغاریں ہو رہی ہیں، فتنوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی فتنہ شکیلیہ کے نام پر اور کبھی کسی نام پر، کبھی کوئی عورت جو ہے نا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ فتنے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ہے نا، کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جو اندھیری رات کی طرح سے فتنے آنے شروع ہو جائیں گے، ان اوقات کے، ان ایام کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کا، ہے نا، ذخیرہ اکٹھا کر لو۔ اعمال صالحہ کرنے میں دیر مت کرو، سستی مت کرو، کاہلی سے کام مت لو، وہ وقت آنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آگے، یصبح الرجل مؤمنا